اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے، اور اس کی کتابوں کے اندر کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے، مضامین تو کافی ہوتے ہیں، فقاہت بخاری، سیرت بخاری، حجیت حدیث اور صحیح بخاری کا مرتبہ اور مقام، لیکن چونکہ یہ کتاب التوحید کے بارے میں خاص کر کے آخری باب اور آخری حدیث سے متعلق یہ موضوع دیا گیا ہے، تمہیدی طور پہ آپ یہ بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں جتنے بھی فرقے پیدا ہو گئے تھے نا، جن میں انحراف پایا جاتا تھا، اہل بدع، بہت سارے فرقے تھے اس وقت۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت اعتقادی ہوتی ہے، اعتقادی بدعت، عربی کے اندر اس کو عقدی بدعت بھی کہہ دیا جاتا ہے، عقدی اعتقادی بدعت، اور ایک قسم ہے عملی بدعت، اعتقادی بدعات اور عملی بدعات۔ اس امت کے اندر سب سے پہلے اعتقادی بدعات شروع ہوئی تھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی بھی بدعت نہیں پائی جاتی تھی، وہ مخلص تھے، خالص متبع کتاب و سنت۔ صحابہ کے دور کے اندر خاص کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دو بدعتیں ظاہر ہوئی تھیں، ایک بدعت الخروج اور دوسری بدعت الرفض۔ بدعت الخروج اور بدعت الرفض، اور صحابہ کے دور کے آخر میں، یعنی آخری دور تھا صحابہ کرام کا، اس وقت جو صغار صحابہ ہیں وہ دنیا کے اندر موجود تھے، جو اس وقت بڑی عمر کے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس اور انس، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان جیسے صحابہ کرام۔ یہ صحابہ کے دور کا اواخر تھا، اس وقت دو اور بدعتیں ظاہر ہو چکی تھیں، ایک بدعت القدر اور ایک بدعت الجبر، قدریہ اور جبریہ، یہ دو گروہ، پہلے خارجی اور رافضی، یہ دوسرے قدری اور جبری۔ پھر تابعین کا دور آ گیا، تابعین کے دور کے اندر بدعات میں اور اضافہ ہوتا گیا، یہ بدعت التجہم، یعنی بدعت الاعتزال، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے تھے، اور ان میں سے غالی وہ اسماء اور صفات دونوں کی نفی کرتے تھے، غلاۃ الجہمیہ۔ یہ بھی اہل بدع کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ بدعت الارجاء بھی ظاہر ہو گئی، جس کی وجہ سے مرجیہ وجود میں آ گئے۔ تو یہ بہت سارے فرقے پہچانے جاتے ہیں عقائد کی کتابوں کے اندر، فرق کی کتابوں کے اندر، جو کہ اہل بدع تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے احادیث کی کسی نہ کسی قسم کا انکار کیا ہے۔
یہ انکار حدیث والا فتنہ بھی معتزلہ کے اندر تھا، نفی صفات والا فتنہ، اللہ کی صفتوں کی نفی کرنا، یہ معتزلہ کے اندر تھا، جہمیہ کے اندر، اس لیے ان کو معطلہ بھی کہا جاتا ہے۔ معطلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو صفات سے معطل کرنے والے۔ وجہم بن صفوان وشیعتہ العلیٰ جحدوا صفات الخالق الدیان، قصیدہ نونیہ کا سب سے پہلا شعر ہے یہ کہ انہوں نے، جہم بن صفوان اور اس کے گروہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی، اللہ تعالیٰ کے علو کی نفی کی، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی نفی کی ان لوگوں نے۔ بل عطلوا العرش من الرحمن، انہوں نے کہا کہ رحمان عرش پر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی بھی ان لوگوں نے نفی کر دی تھی۔ یہ ایک بدعت معروف ہے معتزلہ کے اندر، خلق قرآن والا مسئلہ۔ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سے منفصل ہے، اور اللہ کا تکلم کرنا یہ نہیں ہے، اللہ کلام ہی نہیں کرتا۔ اس طرح کی بدعات ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ ایمان کے مسئلے کے اندر بدعت الارجاء، یہ ارجاء والی بدعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے تین گروہ تھے، تین گروہ، ایک الجہمیہ، اور دوسرا وہ کرامیہ، اور تیسرا متکلمین۔ ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے، مرجیۃ الجہمیہ، مرجیۃ الکرامیہ، مرجیۃ المتکلمین۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی اس بدعت کا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ صرف معرفت ہی کافی ہے، ایمان کا مطلب ہے معرفت، معرفت اگر ہو گئی تو کامل مومن بن گیا، یہ مرجیۃ الجہمیہ۔ اور دوسرے کرامیہ کہتے تھے کہ اقرار کر لیا نا، کلمہ پڑھ لیا تو کامل مومن بن جاتا ہے بندہ، کلمہ پڑھنے سے کامل مومن بن جاتا ہے۔ اور کسی نے ساتھ قید لگا دی کہ اقرار کے ساتھ تصدیق بھی ہونی چاہیے، یہ عام ہے متکلمین کا قول۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ اتنے گروہ پیدا ہو چکے ہیں مختلف مسائل میں، صحابہ کے مسئلے کے بارے میں بھی، یہ خارجی اور رافضی، یہ اہل بدع کے ساتھ ان کا تعلق تھا اس وقت، اب بھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر فرقے کا رد کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، ہر گروہ کا رد کیا جو بھی اہل بدع کے ساتھ تعلق تھا۔ صحابہ کے طریقے سے یہ سب ہٹ چکے تھے۔ چنانچہ ایمان کے مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس میں ایمان کے مسئلے کے اندر تین گروہوں کا رد کیا ہے، اہل اعتزال کا، اور اہل خروج کا، اور اہل ارجاء کا، مرجیہ، خارجی اور معتزلہ، تینوں کا ہی رد کیا ہے۔ مرجیہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایمان یہ صرف تصدیق قلبی ہے، بعض کہتے تھے صرف معرفت ہے، معرفت قلبیہ، بعض کہتے تھے اقرار لسانی ہی ایمان ہے، اور یہ سب عمل کو ایمان کا جز اور حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ عمل یہ ایمان کا جز نہیں ہے، جزئیات الاعمال للایمان کا یہ انکار کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا خوب رد کیا ہے کتاب الایمان کے اندر، 40 دلیلیں دی ہیں امام بخاری نے کتاب و سنت سے ان کا رد کرنے کے لیے۔ اور معتزلہ کہتے تھے کہ ایمان
جب تک پورا عمل نہ کرے، اگر ایک گناہ بھی ہو گیا اسی طرح موت آ گئی تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تکفیر کرتے تھے، یہ خارجی بھی تکفیر کرتے تھے کہ وہ کافر ہے مخلد فی النار، اور معتزلہ بھی تکفیر کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے منزلہ بین المنزلتین، لا مومن ولا کافر ہے۔ یہ ان کا موقف صحیح نہیں تھا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، توحید ہے اس کی، نماز قائم کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی، لیکن اگر کسی وقت کبیرہ گناہ ہو جائے اس سے تو اس کی تکفیر نہیں کرتے، اہل سنت اس کو کافر نہیں قرار دیتے۔ ہاں البتہ اس گناہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ خارجی معتزلی کہتے تھے کہ نہیں، ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا، اس لیے انہوں نے شفاعت والی حدیثوں کا بھی انکار کر دیا تھا۔ یعنی ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے کتاب الایمان قائم کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا یا تقدیر کو حجت بنایا، جبریہ قدریہ، ان کا رد کرنے کے لیے کتاب القدر قائم کی ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر۔ ان دونوں بدعتوں کا رد کیا ہے کتاب القدر کے اندر۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ حدیث حجت نہیں ہے، خاص کر کے جس کو وہ یہ خبر واحد کہہ دیتے تھے، یہ معتزلی تھے، ان کا رد کرنے کے لیے کتاب و اخبار الاحاد قائم کی ہے۔ اور جو لوگ رائے کو مقدم کرتے تھے کتاب و سنت پر، رائے کے ساتھ فتویٰ دے دیتے تھے، قیاس کو اہمیت دیتے تھے بہت زیادہ، ان کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام قائم کی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ پوری کتاب ہے کتاب الاعتصام، اس میں فاسد قیاس کا رد ہے، مذموم رائے کا رد ہے بڑے دلائل کے ساتھ، اور صحابہ کے مسئلے کے بارے میں جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کیا اور ان کے ساتھ بغض وغیرہ رکھی، ان کا رد کرنے کے لیے کتاب المناقب ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اور توحید کے مسئلے میں جو لوگ منحرف ہوئے ہیں، کتاب و سنت والی توحید سے دوسرا راہ اختیار کر لیا، یہ ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے یہ آخری کتاب ہے کتاب التوحید صحیح بخاری کی۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے کتاب التوحید، یہ آخری کتاب ہے صحیح بخاری کی کتاب التوحید۔ توحید کی کتاب و سنت کی روشنی میں 3 قسمیں بنتی ہیں، 3 قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ یہ توحید الاسماء والصفات جو ہے نا، یہ توحید ربوبیت ہی کی ایک قسم ہے۔ سلف صالحین اس لیے اس کو علیحدہ رکھتے تھے، چونکہ معتزلہ اور جہمیہ یہ اللہ تعالیٰ کو رب سمجھتے تھے، اور توحید ربوبیت ایسی توحید ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تھا، اس کی نفی نہیں کی تھی۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب، خالق، مالک، مدبر سمجھتے تھے۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کہ اکیلا اللہ ہی رب ہے، یہ متضمن اور لازم ہے اس کو کہ وہی خالق ہو، وہی رازق ہو، وہی مدبر ہو، وہی مالک ہو۔ بہت تفصیلات ہیں، تو مجملاً میں بیان کر رہا ہوں۔ توحید ربوبیت اس کی نفی نہیں کرتے تھے، مشرکین مکہ نے بھی اس کی نفی نہیں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب سمجھتے تھے، خالق، مالک، مدبر سمجھتے تھے۔ اور توحید الوہیت کے اندر بھی معتزلہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، اس کی نفی نہیں کرتے تھے،
وحدہ لا شریک سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو جہمیہ معتزلہ، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات ہے نا، ان کی نفی کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر توحید الاسماء والصفات زیادہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے توحید کی اہمیت ذکر کرنے کے لیے ایک باب قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی ہے۔ یہ معتزلہ کی اس بات کا رد تھا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء نے توحید اچھی طرح نہیں سمجھائی، ہم نے توحید اچھی طرح سمجھی ہے اور سمجھائی ہے۔ یہ عقیدے کی کتابوں کے اندر ان کا موقف لکھا ہوا ہے، اور کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ بڑا مضبوط ہے، سلف کا طریقہ سلامتی والا ہے، ہمارا بڑا مضبوط ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ان کے اس موقف کا رد کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، فضل علم السلف علی علم الخلف۔ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، ان کا رد کیا ہے۔ سلف کا علم وہی بہت فضیلت والا ہے، انہی کا طریقہ احکم ہے، انہی کا طریقہ اسلم ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ جو باب قائم کیا ہے، اس میں توحید کی اہمیت بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے 25 اسماء کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کے بارے میں سلف کی کتابوں کے اندر زیادہ ہی تفصیل ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت علو، کہ اللہ تعالی سب سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے، اور اپنے مرتبے مقام کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی سب سے بلند ہے۔ ایک یہ صفت ہے، صفت علو، کیونکہ یہ جہمیہ اور معتزلہ اس کی نفی کرتے تھے، اور اس کی بڑی ہی دلیلیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری دلیلیں پیش کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت علو پر۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کتاب اللہ میں بھی دلیلیں اس کی موجود ہیں، آیات بھی لکھی ہیں، اور احادیث سنت رسول کے اندر بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ حدیثیں اتنی ہیں کہ اہل علم نے اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے مستقل کتابیں لکھ دی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے العلو للعلی الغفار۔ علی الغفار، علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وَهُوَ العلی العظیم، سورۃ آیت الکرسی کے آخر میں آیا ہے، وَهُوَ العلی العظیم۔ علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت بلند ہستی۔ تو العلو للعلی الغفار، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بہت ساری نصوص جمع کر دی ہیں، احادیث، آثار، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اسی مسئلے پر کہ وہ سب ہی اس کے قائل تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، الرحمن علی العرش استوى۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلات الجہمیہ۔ اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری نصوص جمع کر دی ہیں، 100 کے قریب حدیثیں ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ کے اقوال، مفسرین کے اقوال، محدثین کے اقوال، الغرض ہر طرح کے قول انہوں نے اس میں جمع کر دیے، جن کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے۔ اور اس میں جہمیہ کا رد، معتزلہ کا رد، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں ہے، کبھی کہہ دیتے تھے فی کل مکان، کہ اللہ ہر جگہ میں ہے،
اور ان میں سے کئی کہہ دیتے تھے لا مکان، لا مکان، کبھی کہہ دیتے تھے نہ جہان کے اوپر ہے لا فوق العالم، اور نہ ہی جہان کے اندر ہے لا داخل العالم، نہ بائیں طرف ہے نہ دائیں طرف ہے، نہ سامنے ہے نہ پیچھے ہے۔ سلف تو اس کا یہی نتیجہ نکالتے تھے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ کا معدوم ہونا لازم آ جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے۔ سلف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتے ہیں، سب سے اوپر، سب سے بلند اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس پر بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ تو اجماع بھی ہے، سلف کا اجماع بھی ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا، ہر کتاب کے اندر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی کسی بھی نبی پر، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے۔ پھر عقلی دلیلیں بھی ہیں، فطری دلیلیں بھی ہیں، فطری دلیلیں اللہ تعالیٰ کے علو پر۔ اور شیخ حمود تویجری رحمہ اللہ سعودی عالم ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے علو اللہ تعالی علی عرشہ و مبایناتہ لخلقہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے اور اللہ اپنی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ یہ اصل میں حلولیہ کا رد ہے۔ حلولیہ فرقہ ایک ہوا ہے جو کہتا تھا کہ اللہ کی ذات ہر شے میں ہے، فی کل شیء، اللہ ہر شے میں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بہت گمراہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے اندر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق کے اندر سمجھتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سب کا رد کر دیا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ کتاب التوحید میں صفت علو جو بیان کی ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے یہ، ورنہ اس مسئلے پر بہت مفصل ہے۔ میرا خود اپنا ایک مقالہ ہے بہت تفصیلی اس مسئلے پر الحمدللہ۔ دوسرا مسئلہ جس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، کلام باری تعالیٰ۔ آپ یقین جانیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی صفت کلام ثابت کرنے کے لیے اور مخلوق کے کلام اور اللہ کے کلام کے درمیان فرق کرنے کے لیے 35 ابواب قائم کیے ہیں کتاب التوحید کے اندر، اور یہ آخری مسئلہ ہے، کتاب التوحید کا آخری مسئلہ ہے۔ 26 نمبر باب سے یہ شروع ہو جاتے ہیں ابواب جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے ساتھ ہے۔ 26 نمبر باب، غور کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ 26 نمبر باب سے لے کے 58 نمبر باب تک، یہ 35 بنتے ہیں تقریباً۔ کل 58 باب ہی ہیں کتاب التوحید کے اندر، 58 باب۔ تو سب سے زیادہ حصہ جو ہے نا، یعنی اس کتاب التوحید کا سب سے زیادہ حصہ وہ علم کلام، صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے اور جہمیہ کا رد کرنے کے لیے امام صاحب نے یہ باب قائم کیے ہیں، کتاب التوحید کا اکثر حصہ۔ تو یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اتنا خطرناک عقیدہ تھا نا، صفت کلام کی نفی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، حالانکہ عقل سے انسان سوچے کلام کرنا ایک وصف ہے، صفت ہے، اور کلام نہ کر سکنا یہ ایک عیب اور نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مقدس ذات ہے۔ کہ کیسا الہ ہے جو کلام ہی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رد کیا ہے،
انہوں نے گائے کے بچھڑے کو الہ بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ انہ لا یکلمہم، کہ یہ بچھڑا ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا، کلام ہی نہیں کرتا۔ کیسا الہ ہے یہ جو کلام ہی نہیں کر سکتا؟ یہ تو نقص کی صفت ہے کلام نہ کر سکنا۔ انسانوں کے اندر جو گونگا ہوتا ہے نا، گونگا، اس کا یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ عقیدے کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کلام ہی نہیں کرتا، اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ گونگا ہو، اس کا اخرس ہونا لازم آتا ہے۔ ہمارا رب کلام کرتا ہے، کلام صفت اللہ تعالیٰ کی ازلی ابدی صفت ہے، کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی ازلی ابدی صفت ہے۔ سلف کا ایک مقولہ ہے، لم یزل متکلمن اذا شاء، کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے اذا شاء، جب وہ چاہے، یعنی وہ کلام اپنی مشیت کے ساتھ کرتا ہے۔ صفت کلام نوع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے، قدیم صفت ہے ذاتی نوع کے اعتبار سے، لیکن چونکہ اس کا تعلق مشیت کے ساتھ بھی ہے، مشیت کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی بھی بنتی ہے، صفت فعلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں، جنتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، اہل جنت کے ساتھ اللہ کا کلام کرنا، فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا۔ اسی طرح حساب و کتاب لینے کے وقت اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا۔ مخلوق اور اللہ خالق ہے نا، خالق اور مخلوق کی صفت کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یاد رکھیں، اللہ چونکہ خالق ہے، خالق کی صفات وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ انسان چونکہ مخلوق ہے، مخلوق کی صفت مخلوق ہوتی ہے۔ انسان ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے، خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ دیکھو نا، خلق انسان ان صفتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، یہ صفات اس کے اندر پیدا کی گئی ہیں۔ خلق ہلا، منع، تو یہ اللہ تعالیٰ نے صفتیں پیدا کی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، صفات دو طرح کی ہیں انسانی صفات، ایک فطری ہوتی ہیں جنہیں جبلی صفات کہا جاتا ہے، جبلی، اور ایک قسم ہے جو کسبی ہوتی ہیں، کسبی، انسان اپنے کسب سے وہ حاصل کرتا ہے، کسب کا دخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ جبلی اور فطری کے اندر اس کے کسب کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ فطری طور پہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر ودیت رکھی ہوتی ہیں نا، وہ جبلی ہیں، اور جو انسان خود آپ اپنے کسب سے کرتا ہے وہ افعال اور صفات کسبی کہلاتی ہیں۔ اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ وفد عبد القیس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے ان کے امیر عبد القیس کے بارے میں فرمایا تھا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ بے شک تجھ میں دو ایسی صفتیں پائی جاتی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول
کیا یہ دونوں صفتیں جو ہیں نا جبلت علیہما، کیا میں ان دونوں پر پیدا کیا گیا ہوں، یعنی اللہ نے میری فطرت کے اندر یہ رکھی ہیں، ام ان الذی اکتسبتہما، یا میں نے ان کو اپنے کسب سے حاصل کیا خود آپ نے فرمایا بل جبلت علیہما، بلکہ تو ان صفتوں پر پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری طبیعت کے اندر پیدائشی طور پر رکھی ہیں یہ دونوں، حلم اور انات۔ تو یہ مخلوق ہیں، چاہے کسبی صفت ہو، چاہے پیدائشی اور فطری صفت ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ محدثین اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ موقف رہا ہے۔ مسئلہ ایک ہے خلق و افعال العباد، بندوں کے فعل کا خالق اللہ ہے، بندوں کے افعال یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اہل سنہ کا ہے یہ۔ معتزلہ کہتے تھے بندہ اپنے فعل کا خود آپ ہی خالق ہے، بندہ خود خالق ہے۔ امام بخاری نے ان کا رد کرنے کے لیے ایک باب قائم کیا، اس میں قرآن سے استدلال کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ آیت پیش کی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ند مقرر کر دیے، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیے ہیں۔ اللہ واحد اکیلا خالق ہے، انسانوں کو خالق قرار دیتے ہو، کتنے خالق، ہر بندہ خالق ہو گیا اپنے فعل کا۔ یہ مسئلہ ان کا غلط تھا۔ محدثین کا موقف ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ہر شے کا خالق ہے، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ہاں البتہ بندہ جو ہے نا انسان، یہ فاعل ہے، فاعل، اور کاسب ہے، کاسب، خالق نہیں ہے۔ ایک ایسا فرقہ بھی ہوا ہے، وہ کہتے تھے، یہ جبریہ قسم کے لوگ، جبریہ کہتے تھے فعل بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی فاعل ہے، فاعل بھی اللہ کو بناتے تھے۔ یہ غلط ہے۔ اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ انسان فاعل اور کاسب ہے لیکن خالق نہیں ہے، اس کے فعل کا خالق اللہ ہے، اور یہ صحیح ہے، وسطیت اہل سنہ۔ حلولیہ جو ہے نا ان کا بھی یہی موقف تھا کہ بندہ جو کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، یہ حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس کا بہت رد لکھا ہوا ہے، بہت رد۔ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ رمی کی نسبت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی ہے، اور وہی رمی اپنی طرف بھی نسبت کر لی ہے۔ تو رمی نبی کی، یہ اللہ کی رمی ہے، اس طرح استدلال کرتے تھے۔ فتح الباری کے اندر ان کا رد لکھا ہوا ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ رمی کی دو قسمیں ہیں، قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک رمی مثبت ہے اور ایک رمی منفی ہے۔ نبی کے لیے ایک رمی ثابت کی گئی ہے اذ رمیتا، اور ایک رمی کی نفی کی گئی ہے وما رمیتا، اور ایک رمی اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ اللہ کے لیے جو ثابت کی گئی ہے نا ولیکن اللہ رما، اس رمی سے وہ رمی مراد ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کی گئی ہے۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک رمی وہ ہے کہ کینکر کو ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے نا کافروں کی طرف مار دینا، یہ نبی کا کام تھا، اور یہ کینکر کافروں تک پہنچا دینا اور ٹھیک ٹھیک نشانہ لگ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ دونوں میں فرق ہو گیا نا۔ انہوں نے سمجھا کہ جو نبی نے کینکر پھینکے ہیں نا یہ اللہ نے پھینکے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ خلق و افعال العباد والا مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے اور ان کا رد کیا۔ تو یہ بھی اس میں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا کلام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، انسان کا کلام کرنا یہ انسان کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ ایک تو یہ فرق ہو گیا ہے اللہ کے کلام
اور مخلوق کے کلام کے درمیان، کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق کا کلام مخلوق کی صفت ہے۔ پھر ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کا کلام کرنا یہ اس کی صفت ازلی ابدی ہے، ازلی ابدی۔ انسان کا کلام کرنا یہ صفت جو ہے نا ازلی ابدی نہیں ہے۔ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت ابھی یہ صفت اس کے لیے حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ 1.5-2 سال کا جب ہوتا ہے کوئی کلمہ وہ منہ سے نکال لیتا ہے، یہ گویا کہ اس کی صفت ازلی نہ ہوئی، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ ہے، یہ صفت اس کا آغاز ہے۔ اور جب اسے موت آتی ہے یہ صفت ساتھ کلام کرنے کی نہیں رہتی، میت کلام نہیں کرتا۔ دنیاوی کلام مراد ہے، دنیاوی کلام یہ ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ برزخی کلام وہ ثابت ہے لیکن دنیاوی کلام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرق یہ بھی ہے اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان، کہ اللہ کا کلام وہ سب سے زیادہ سچا کلام، یہ اللہ کے کلام کی صفت ہے، سب سے زیادہ سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور چوتھا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ عدل و انصاف والا ہوتا ہے، مخلوق کا کلام ایسے نہیں۔ پانچواں فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کے اندر خطا کا امکان نہیں ہو سکتا، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ مخلوق کے کلام کے اندر سہو، غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دور والے بھی اسی طرح سن سکتے ہیں جس طرح قریب والے سن سکتے ہیں۔ اس کی دلیل دی ہے باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب۔ یہ دلیل ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کا کلام قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب برابر ہی سنیں گے، دور والے بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے۔ اس طرح خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ مخلوق کا کلام چونکہ مخلوق ہے لہذا اس کا وزن ہو سکتا ہے، ترازو کے اندر وزن ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا وزن جو ہے نا ترازو کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا وزن ترازو کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی فرق ہے خالق اور مخلوق کے کلام کے درمیان۔ یہاں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تو ترازو کے اندر رکھا جائے گا، قرآن کی تلاوت، قرآن یہ ترازو کے اندر رکھا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جواب اور رد کرنے کے لیے بہت سارے باب بیان کیے ہیں۔ امام صاحب نے یہ فرق کیا ہے، ایک ہے کلام، اللہ کا کلام، اور ایک ہے مثلاً ایک ہے مطلوب، یہ اللہ کا کلام ہے، مطلوب بہی یعنی قرآن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، مقروء بہی جس کی قرات کی جاتی ہے۔ اس مفعول کا صیغہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مصدر، تلاوت مصدر ہے، قرات مصدر ہے۔ قرات اور تلاوت یہ قاری اور تالی کا فعل ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ اس کا قرات کرنا جو ہے نا، قرات کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ اس کا عمل ہے، اس کا فعل ہے۔
اس کا وزن کیا جائے گا ترازو کے اندر، اس کی قرات کا وزن ہے، اس کی تلاوت کا وزن ہے، اور مطلوب بہی مقروب ہی اس کا وزن نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے بہت ثابت کیا ہے، یعنی مصدر اور اسم مفعول کا فرق۔ مثلا تلفظ ہے نا، تلفظ اور ملفوظ یا متلفظ بہی، تلاوت اور مطلوب بہی، قرات اور مقروء بہی، یہ ترتیل ہے۔ مثلا ایک ہے مرتل بہی، ایک ہے ترتیل، دونوں میں فرق ہے۔ مرتل بہی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن ترتیل یہ بندے کا فعل ہے۔ اس مسئلے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ بڑے ہی آزمائش کے اندر مبتلا کیے گئے تھے ان کی زندگی کے اندر، بہت ابتلا کا دور ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ اس مسئلے کی وجہ سے امام بخاری کی طرف لوگوں نے یہ نسبت کر دی کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق، یہ نسبت کر دی امام بخاری کی طرف لوگوں نے، مشہور کر دیا کہ امام بخاری یہ کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق۔ جب امام بخاری سے پوچھا جاتا وہ کہتے ہیں کہ جو میری طرف اس کی نسبت کرتا ہے نا وہ غلط بیانی کرتا ہے، غلط نسبت کرتا ہے میری طرف۔ امام بخاری سے سوالات کرتے تھے، امام بخاری بسا اوقات جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے کہ عام بندے ان کے ذہن میں یہ مسئلہ جلدی نہیں آنے والا۔ امام بخاری کی طرف نسبت اس کی جب کی گئی اور لوگوں نے اصرار کے ساتھ سوال کیا مجالس کے اندر، پھر امام بخاری اپنی بات سمجھانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ الفاظنا من افعالنا و افعالنا مخلوقاتنا، یعنی ہمارا الفاظ یعنی لفظ، ہمارا تلفظ کرنا قرآن کے ساتھ، یہ چونکہ ہمارا فعل ہے اور ہمارا فعل جو ہے نا یہ مخلوق ہے۔ کئی لوگ اس باریک فرق کو نہیں سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں بھی یہ مسئلہ بہت عروج پر تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ کو اس مسئلے کی وجہ سے قید میں اذیت ناک سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ کلام قرآن یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی یہ لفظ بولے لفظی بالقرآن مخلوق، کیونکہ معتزلہ جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے وہ اس کا غلط مطلب لے کے اپنی تائید میں پیش کرتے تھے امام احمد کا قول۔ اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ یہ لفظ مشترک ہے۔ مشترک کا مطلب ہوتا ہے جس کے دو معنی ہوں۔ لفظ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، مصدر لفظ بمعنی تلفظ، اور لفظ بمعنی ملفوظ بھی ہو سکتا ہے، ملفوظ یہ طرح خلق بمعنی مخلوق ہوتا ہے۔ تو امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ لفظ جو ہے نا یہ مصدر جو ہے نا تلفظ کے معنی میں، یہ چونکہ ہمارا فعل ہے، جس طرح تلاوت ہمارا فعل ہے، قرات ہمارا فعل ہے، یہ ہمارا فعل چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے جو ملفوظ بہی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ امام بخاری کا یہ موقف تھا اور یہ صحیح ہے، یہ صحیح موقف ہے امام صاحب کا۔ صحیح بخاری کے اندر اسی کو ثابت کرنے کے لیے اتنے باب باندھے ہیں امام صاحب نے۔ دیکھیں ایک قرات ہے، قرات۔ اب قرات کے بارے میں یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قرات اچھی نہیں ہے، یہ قرات اچھی ہے۔ امام صاحب نے یہ مثال دی ہے باب کے اندر کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس قاری کی قرات اچھی ہے، اس قاری کی قرات اچھی نہیں ہے، چونکہ یہ قاری کا فعل ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا بندہ کہ یہ مقروب ہی مطلوب ہی اچھا نہیں ہے، یہ کہے تو کافر ہو جائے گا بندہ۔
کیونکہ اس سے اللہ کا کلام مراد ہے، متلفظ بہی، متکلم بہی، مطلوب بہی، متلفظ بہی، مرتل بہی، متذکر بہی، کافی الفاظ ہیں بابوں کے اندر امام صاحب نے جو ذکر کیے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، اس میں اور مخلوق کے کلام کے اندر جو ہے نا یہ بہت وجوہ سے فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ مثلاً مخلوق انسان ہے، اس نے جب کلام کرنا ہوتا ہے نا، ایک بار ایک ہی آدمی سے کلام کر سکتا ہے، ایک ہی کلام ایک بار۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اربوں خربوں کلام کر سکتا ہے، اربوں خربوں۔ اللہ کا کلام دو قسم کا ہے، ایک کلام وہ تشریعی کلام ہوتا ہے، تشریعی جس کا شرع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، شرعی حکم۔ ایک ہوتا ہے کونی یا تکوینی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ کونی امر ہے۔ یہ اللہ کا کونی امر ارادہ ساتھ ہوتا ہے اللہ کا، تو یہ اٹل ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے، پوری دنیا بھی اگر اس کو روکنا چاہے روک نہیں سکتے۔ یہ بھی فرق ہے اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ غیر متناہی ہے، غیر متناہی۔ مخلوق کا کلام متناہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم کیا نا آخری، اس میں یہی ثابت کرنا مقصد تھا، یعنی ایک فرق بیان کرنا تھا، اور فرق وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام موزون نہیں ہوتا، مخلوق کا کلام موزون ہوتا ہے۔ انسان کا عمل، قول اس کا اور اس کا فعل، اس کا وزن ہوگا۔ اس میں قرآن کی تلاوت بھی آ گئی ہے، چونکہ وہ اس کا فعل ہے، وہ مخلوق ہے، اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، ترازو کے اندر وزن ہوگا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وزن نہیں ہوتا۔ ایک تو وزن سے مراد یہ حصی کہ ترازو کے اندر رکھ کے وزن کرنا، ایک وزن سے مراد ہوتا ہے مانوی وزن، یعنی کسی شے کا بہت ہی، کسی کلام کا، بات کا بڑا قیمتی ہونا، کہ یہ بات بڑی قیمتی بات ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا وزنی ہے اور بڑا قیمتی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ حصی طور پہ وزن کرنا ترازو کے اندر رکھ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وزن نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ بھی آخری باب کا مقصد ہے، اور معتزلہ کا رد کرنا مقصود ہے اس کے اندر۔ ایک اور مسئلہ معتزلہ کا رد کرنا مقصد ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ ترازو کے قائل نہیں تھے۔ معتزلی وزن الاعمال کے قائل نہیں تھے، کہتے تھے یہ تو عمل عرض ہے، یہ صفات اور افعال انسانوں کے اعمال یہ آراز ہیں، اور عرض کا وزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرض وہ ہوتی ہے جو جوہر کے ساتھ قائم ہو، جوہر کا وزن ہوتا ہے، عرض کا وزن نہیں ہوتا۔ ان کی بات غلط ہے۔ اس وقت کے علماء نے ان کا رد کرنے کے لیے، کسی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ صحیفے کا وزن ہوگا، جیسے صحیفے کے اندر عمل لکھے ہوئے ہیں، نیکی یا بدی۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ عمل کو شکل دی جائے گی، یعنی جسمانی صورت شکل دے دی جائے گی، پھر وزن کر لیا جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وزن نیکی کا ہی ہے، بدی کا ہی ہے، وہ صحیفوں کے اندر لکھی ہوں گی اور صحیفوں کو رکھ دیا جائے گا۔ صحیفے کا وزن نہیں ہے، نیکی اور بدی کا ہی وزن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ آج آراز کا وزن ہو چکا ہے، رفتار کا پتہ چل جاتا ہے، گاڑی کی رفتار کتنی ہے، یہ عرض ہی ہے رفتار۔ بخار کا پتہ چل جاتا ہے، حرارت کا پتہ چل جاتا ہے، برودت کا پتہ چل جاتا ہے، درجہ۔ تو یہ سب جو ہے نا ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالاولیٰ ہی ہے۔ تو آگے حدیث ہے، امام صاحب نے جو ذکر کی، قرآن مجید کی آیتیں پیش کی ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
قرآن سے ثابت کیا ہے کہ وزن جو ہے نا یہ ہوگا وزن الاعمال، تو معتزلہ کا اس میں رد ہے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے نا حدیث ذکر ہے آخری، یہ 7563 نمبر حدیث ہے، آخری حدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ کلمتان حبیبتان یہ موصوف صفت ہے، اور اسی طرح یہ سارا جانا فی المیزان تک یہ خبر مقدم ہے، مل ملا کے خبر مقدم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ جملہ مبتدا ہے، مبتدا کو بعد میں کیا گیا ہے ذکر، بعد میں ذکر کیا گیا، خبر کو پہلے، خبر چونکہ لمبی تھی اور اس میں مبتدا کی طرف شوق دلانا مقصود ہے، کہ مبتدا کی طرف توجہ ہو جائے کہ کتنا اہم ہے وہ مبتدا جو بعد میں آنے والا ہے۔ یہ علم المعانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ بہرحال یہ حبیبتان، اس سے یہ اللہ کی صفت محبت ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ معتزلہ اس کی بھی نفی کرتے تھے، عجیب تعویل کرتے تھے۔ الرحمن، یہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہے، اسے صفت رحمت۔ معتزلہ اس کی بھی نفی کرتے تھے کہ اللہ رحمت نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا۔ کتاب و سنت کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں ان صفات کے، تو یہ زبان پر جو ہے نا یہ بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے باری ہیں، بوجھل ہیں۔ یہ باب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ لفظ حدیث کا، ثقیلتان فی المیزان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ یہ اصل میں اسبح اللہ سبحانن مقرونن بحمدہ، یہ سب سے زیادہ آسان ترکیب ہے اس کی، اسبح اللہ سبحانن مقرونن بحمدہ۔ یہ وا ایک ترانیہ بن جاتی ہے، کئیوں نے حال بھی بنائی ہے، کئیوں نے دو علیحدہ علیحدہ جملے بنائے ہیں، یہ سب سے آسان ہے جو بیان کی ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان جو ہے نا یہ ایسا کلمہ ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے، تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے۔ اسے شریک کی نفی بھی ہو جاتی ہے، بیوی کی نفی بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہر عیب اور نقص کی نفی ہو جاتی ہے۔ سبحان لفظ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اندر سلف کا ایک قاعدہ ہے، الاثبات المفصل والنفی المجمل۔ نفی مجمل، سبحان اللہ یہ نفی مجمل ہے، چونکہ اس کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا جس سے اللہ کی تنزیہ ہے، مجمل رکھا گیا تاکہ عموم ہو جائے، عموم ہو جائے، عام ہے۔ شریک کی نفی، بیوی کی نفی، عیب اور نقص کی نفی، سب ہی اس کے اندر آ گئے ہیں، جمیع نقائص۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ معنی ہی ہے لفظ اللہ، اسم یا علم للذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ دیکھو نا لفظ اللہ جامع ہے سب کے لیے۔ تو سبحان تسبیح اللہ کے لیے یہ ثابت ہے۔ سبحان لفظ جو ہے نا اللہ کے ساتھ خاص ہے، سبحان اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب نفی مجمل ہو گئی تو اس کی جو ضد ہے وہ اللہ کے لیے ثابت ہو گئی ہے۔ حمد اور تسبیح کا یہی فرق ہے کہ تسبیح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی ذات کے لیے تمام کمالات کو، اور اس سے اس کی ضد کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کمال کی علم، علم کی ضد ہے جہل۔ جب اللہ کے لیے علم ثابت کریں گے جہل کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ کی صفت ہے قدرت اور اس کی ضد ہے عجز، قدرت ثابت کریں گے عجز کی نفی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہنے سے جو ہے نا یہ نصاً نفی ہو جاتی ہے، عجز کی بھی نفی ہو گئی، جہل کی بھی نفی ہو گئی ہے، ہر شے کی، ہر عیب والی شے، ہر عیب والی صفت کی نفی ہو جاتی ہے، اور اس کی ضد جو کمالات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ساتھیوں نے یہ جو صحیح بخاری پڑھی ہے،
سال میں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ اسی لائن پر رکھے، علم، تعلیم و تعلم، یہ بہت افضل عمل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو قیامت تک آباد رکھے، اور آپ کے اساتذہ کرام کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آپ پر محنت کی ہے، اور اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔